نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 53 تک، یعنی 40 سے 53 تک۔ تو پہلے توجہ سے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے۔ ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا، یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں۔ بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا ہے اور اچھے کام کیے ہیں، اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے۔ اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا، ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے، ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں آراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے، یہ ہر ایک کو اس کے قیافے سے پہچانیں گے، اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر۔ یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجو۔ پھر یہ آراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پہ حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا، اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے، اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کیا تھا کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے۔ پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پہ کام کر کے دکھائیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے، ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، واستکبروا عنہا، اور ان کے مقابلے پر تکبر کیا، یعنی جب ان کے سامنے حق پیش کیا گیا
ان کو اللہ کی بات بتائی گئی، ان کو سیدھا راستہ دکھایا گیا، تو انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا، اس کو اس قابل نہ سمجھا کہ اسے اختیار کریں، اسے لے لیں، اسے قبول کریں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے اور ایسا کب ہوتا ہے؟ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے اندر حق پیش کرنے والے کے مقابلے میں اپنی بڑائی کا احساس جاگا ہوا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جو مجھے بتا رہا ہے میں اس سے زیادہ سمجھدار ہوں، میں اس سے زیادہ عقل مند ہوں، میں اس سے زیادہ مال رکھتا ہوں، میں اس سے زیادہ وسائل رکھتا ہوں، یعنی کسی بھی رنگ میں وہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے۔ عموماً اللہ کی طرف سے جو پیغمبر دنیا میں حق کا پیغام عام کرنے کے لیے بھیجے گئے، ان کے ساتھ کوئی دنیاوی شان و شوکت نہیں تھی، سوائے چند ایک کے کہ جنہیں اللہ نے بادشاہت بھی دی اور اس کے ساتھ نبوت بھی دی۔ اکثریت پیغمبروں کی ایسی تھی کہ جن کے پاس حق کو پیش کرنے کے لیے دنیاوی ساز و سامان نہیں، دلائل تھے، دلیل تھی، لیکن لوگوں کی نظر عموماً دلیل تک نہیں جاتی، حقیقت کو نہیں دیکھتے، وہ ظاہریت میں ہی کھو جاتے ہیں کہ جو حق لے کر آیا ہے وہ خود کیسا لگ رہا ہے، یا اس کا اپنا کیا مقام ہے، یہ سوسائٹی میں اس کا کیا درجہ ہے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ جو وہ پیش کر رہا ہے اس کو سن کے تو ذرا دیکھیں، اسے کھول کے تو ذرا دیکھیں، اسے پڑھ کے تو دیکھیں، اس کو سمجھ کے تو دیکھیں وہ کہتا کیا ہے۔ سننے کے بھی روادار نہیں ہوتے، توجہ بھی نہیں کرتے، اور حق کو حق والے کے ان کے مقابلے میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے جھٹلا دیتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایسی ذاتی بڑائی اور حماقت کا شکار ہوں تو ایسے لوگوں کے لیے لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے۔ آسمان کے دروازے کھلنے سے کیا مراد ہے؟ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں انسان کے اعمال کے لیے، انسان کی دعاؤں کے لیے، اور انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی روح کے لیے۔ یہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، قرآن پاک سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، یعنی پاکیزہ کلمات کو اللہ تعالیٰ نیک عمل کے ذریعے اوپر لے جاتا ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح دعا جب انسان مانگتا ہے سچے دل سے تو رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اور اسی طرح جب نیک انسان مرتا ہے تو اچھے شکل اور اچھے لباس کے فرشتے اس شخص کے پاس آتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں، اسے خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ تم سے راضی ہے، اے نفس مطمئنہ چلو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ رب تم سے راضی ہے، تم رب سے راضی ہو۔ یہ ساری خوشخبریاں مرتے وقت انسان کو مل جاتی ہیں، اور پھر اس کی روح نکال کے وہ آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، اور پھر ایک کے بعد ایک دروازہ آسمان کا کھلتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے۔ لیکن جس شخص نے اپنی آنکھیں، کان اور دل کے دروازے حق کو سننے کے لیے بند کر دیے تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے کہ پھر نہ اس کے اعمال قبول ہوتے ہیں، جو بڑے سے بڑے کارنامے وہ دنیا میں سر انجام دے، دنیاوی ترقیاں جتنی مرضی حاصل کر لے، ان ترقیوں کا، ان بڑے بڑے کارناموں کا اللہ کے ہاں کچھ وزن نہیں ہوتا، نہ ہی وہ قبولیت کے لیے اوپر جاتے ہیں، وہ قبول نہیں کیے جاتے۔ پھر اس کے بعد اس کی دعائیں، دعا تو وہ خیر کیا کرتا ہے، کیونکہ متکبر انسان دعا نہیں کر سکتا، وہ اپنے آپ کو ہی بڑی چیز سمجھتا ہے، اور اسی طرح موت کے بعد جب اس کی روح اوپر لے جائی جاتی ہے تو اس کے لیے بھی دروازے نہیں کھلتے، اور بنیادی طور پر مانا کیا کہ اللہ کی رحمت کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلتے۔ دنیا میں دل نہیں کھلتا، شرح صدر نہیں ہوتا، اللہ سے اور اس کے دین سے محبت نہیں ہوتی، اس کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، تو آخرت میں اس کے لیے کوئی ویلکم نہیں، لا مرحبا بکم ولا يدخلون الجنہ، اور ایسے لوگ قیامت کے دن جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے۔ تو گویا آخرت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ موت سے، یعنی موت ہی فیصلہ کر دیتی ہے کہ اب اس شخص کو کس طرف جانا ہے، کیا وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے جس کے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے، ایکسپٹنس ہو گئی اس کی، اسے ویلکم کر لیا گیا، یا پھر اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، دھتکار دیا گیا۔ اور ان کا جنت میں جانا اتنا ہی مشکل ہے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے۔ سوئی کا ناکا اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ دھاگا بھی مشکل سے گزرتا ہے، اونٹ کہاں سے گزرے گا؟
تو ایک ناممکن بات کو اس مثال میں واضح کیا گیا کہ بالکل امپاسبل ہے کہ وہ جنت میں کبھی بھی جا سکیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ایسے مجرموں کو ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ، ان کے لیے جہنم ہی بچھونا ہے. وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، اور جہنم ہی ان کا اڑنا ہے، یعنی آگ ہی کے بیڈز اور آگ ہی کے کمبل. غواش غاشیہ سے نا ڈھانپنے والی چیز، اور مہاد مہد سے یعنی لیٹنے والی چیز. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، سارے ظالموں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. اس کے برعکس وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو مان جائیں اور صرف زبانی کلامی نہ مان لیں یا روایتی طور پر، بلکہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک کام کریں. اور نیک کام کیسا مطلوب ہے؟ ہر شخص سے مختلف طرح مطلوب ہے، یعنی سب کو آپ ایک اس پہ نہیں پرکھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ سب کو اللہ نے پیدا مختلف طرح کیا ہے، ان کو صلاحیتیں مختلف طرح کی دی ہیں. تو اس صورت میں لا نکلف نفسا الا وسعها، ہر شخص کو ہم کتنی زحمت دیتے ہیں جتنی اس میں وسعت ہوتی. کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی کمزور ہے، عورت ہے، مرد ہے، معذور ہے، صحت مند ہے، کون کیسا ہے. تو لا نکلف نفسا الا وسعها. تو اصل امتحان کس چیز کا ہے؟ ہر شخص کی وسعت اور استطاعت کا، کیونکہ اس سے آگے اللہ تعالیٰ کسی پہ بوجھ نہیں ڈالتا. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور جنت والوں کی پہچان کیا ہوگی؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے سینوں میں غل میں سے کچھ بھی جو ہوگا وہ ہم باہر نکال لیں گے. سارا غل باہر نکال لیا جائے گا. یہ غل کیا چیز ہوتی ہے؟ غل ہوتا ہے کینے کی شدت، بیر، کھوٹ، پوشیدہ دشمنی، چھپا چھپا حسد، یا پھر ایسی ناراضگی جو دشمنی کی حد تک پہنچ جائے، جو دل میں چھپا کے رکھی جائے. یعنی ظاہر انسان نہ کرے لیکن دل میں اس نے گرہ لگائی ہوئی ہو. کیونکہ باوجود کوشش کے بسا اوقات انسان کچھ زخموں کو نہیں بھول سکتا. اب باقی اس کی ساری زندگی کا نامہ اعمال بہت اچھا ہے، بڑے بڑے کام اس نے کیے، لیکن انسان ہے نا، کمزور ہے، دل پہ اختیار نہیں تھا، وسعت میں نہیں تھا، لہٰذا وہ پوری طرح اپنے دل کو کسی اور اچھے انسان کے بارے میں صاف نہ کر سکا، کیونکہ وہ بھی انسان تھا، اس نے کوئی ایسی کمی کوتاہی کی کہ اس کی طرف سے دل میلا ہو گیا. اور پھر ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں ہمیں مختلف لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے. کسی کے ساتھ ایک دم ہماری بہت بن جاتی ہے، اور کسی کے ساتھ وہ بہت ہی اچھا لیکن اس کے ساتھ ہماری نہیں بنتی، دل ہی نہیں ملتے. قدرتی سی بات ہے، اس کی حقیقت بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اٹ از اے فیکٹ. اب یہ ضروری نہیں کہ وہ دونوں انسان بہت برے ہیں اس لیے ان کی آپس میں نہیں بنتی، بہت اچھے بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود نہیں دل ملتے، قدرتی سی بات ہے. اب ایسے میں کیا ہے کہ اگر ان کے درمیان کوئی تعلقات کی خرابی ہو تو کچھ نہ کچھ دل میں رہ بھی جاتا ہے. انسان چاہتا ہے نکالے لیکن پھر وہ وہی چیز سامنے آ جاتی، پھر وہ دل میں رہ جاتی. پھر مثلا میاں بیوی دونوں اکٹھے رہتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں اتفاق ہے لیکن کچھ چیزوں میں اختلاف بھی. دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی ایسی تکلیف بھی پہنچی ہوئی ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے دل زخمی ہو. اور عموماً آپ نے دیکھو کہ خواتین اس معاملے میں بہت سینسیٹیو ہوتی ہیں. وہ کبھی زندگی میں کوئی غلطی کر بیٹھے شوہر تو پھر بڑھاپے تک اس کو بلاتی نہیں ہے. وہ جو تم نے پہلے دن میرے ساتھ سلوک کیا تھا نا، وہ آج بھی مجھے یاد ہے. حالانکہ دونوں میں بہت اچھی بنی، باقی زندگی میں بہت نارمل چل رہے ہیں، لیکن کوئی بات بس دل میں ایسی جا کے لگی کہ وہ چبھن نکل ہی نہیں پا رہی. اب انسان کوشش بھی کرتا ہے کہ معاف کر دے، لیکن پھر کوئی اس سے ملتی جلتی چیز ہو جاتی، پھر وہ دل پکڑا جاتا ہے. یعنی 10 دفعہ معاف کر کے پھر تو جیسا ہوتا ہے نا، جیسے ایک زخم لگا ہوا نا، وہ ابھی سنبھلنے مندمل ہونے نہیں پاتا، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس سے ملتا جلتا پھر ایک اور لگ گیا، پھر رونے دھونے بیٹھ گئے. اب ساتھ رہ بھی رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے سہارا بھی ہیں، سب کچھ ہے، نبھ رہی ہے، اچھی نبھ رہی ہے، لیکن بس وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو طبیعتوں میں میچ نہیں کرتی، وہ چبھی رہتی ہیں. اب یہ ہے کہ اگر وہ چبھن جنت تک چلی جائے تو پھر تو جنت میں رہنا بھی محال ہو جائے، وہاں بھی تکلیف رہے. لہذا جنت کی خوبی کیا ہے کہ وہاں جانے سے پہلے وہ دلوں کی ساری چبھن اور وہ سب ایک دوسرے کے بارے میں کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے سب باہر نکال لی جائے گی. لیکن سب لوگ ایسے نہیں ہوتے، کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کے دل پہ کچھ بھی گزر جائے وہ اگلے لمحے اس کو صاف کر کے بالکل ویسے ہی کر لیتے ہیں. یہ دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد رکھنے والے بھی اور بھلا دینے والے بھی بڑی بڑی باتوں کو. تو اس لیے ہر انسان کی ایک وسعت ہے، ہر انسان کا ایک ظرف ہے، جسے آپ کہتے ہیں نا ظرف.
یہ تو ظرف کی بات ہے نا. کچھ لوگوں کا ظرف بہت بڑا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا ظرف بہت چھوٹا ہوتا ہے. اب جس کا ظرف ہے ہی چھوٹا وہ مجبور ہے، لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا نکلف نفسا الا وسعها، ہر ایک کے ساتھ اس کے ظرف کے مطابق معاملہ ہوگا. اب یہ قدرتی بات ہے، جس کا ظرف بڑا ہے، جس اور خوب بڑا کرتا چلا جا رہا ہے اور بھی وسعت لا رہا ہے، اس کے پھر جزا بھی تو اتنی بڑی ہوگی نا. اس لیے یہ نہ سوچے کہ نہیں ہمارا تو ظرف ہی چھوٹا ہے اس لیے ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، دل میں بھی کوئی غل نہیں، سامنے بھی نہریں بہ رہی ہیں، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، جس نے ہمیں یہاں تک لا پہنچایا. یہ تھا ہمارا گھر، یہ تھی ہماری منزل، ہم کہاں بھولے ہوئے تھے، کن چیزوں کی محبت میں گرفتار تھے، کن چیزوں کو اپنا سب سرمایہ سمجھے بیٹھے تھے. وما کننا لنہتدی، کوئی کریڈٹ نہیں لیتے، کچھ نہیں کہتے کہ یہ ہماری کوشش یا ہم بڑے اچھے تھے یا ہمارا ظرف بڑا تھا. نہیں، وہ کیا کہیں گے؟ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہ نہ یہ راستہ دکھاتا تو ہم کہاں تھے یہ راستہ دیکھنے والے، وہ نہ ہمیں توفیق دیتا تو ہم کون تھے یہ سب کچھ کر پانے والے. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے رب کے رسول حق لے کے آئے تھے. وَنُودُوا، اور وہ پکارے جائیں گے، ان تلکم الجنت اورثتموها، یہ ہے جنت جس کے تم وارث بنا دیے گئے، اب تم اس کے مالک ہو. کیوں؟ بما کنتم تعملون، کیونکہ تم عمل کیا کرتے تھے، کام والے لوگ تھے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اب جنت والے جنت میں پہنچ گئے، جہنم والے وہ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، وہ آگ میں جا پڑے، دونوں اپنے اپنے ٹھکانے پہ پہنچ گئے، ایک وہ کھائی میں جا گرا، ایک وہ منزل بلند پہ جا پہنچا. اب کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ جنت تو بہت ہی اونچا مقام ہے، وہ تو سریا سے بھی آگے، اور جہنم وہ تو سب گڑھوں سے برا گڑھا. صحابہ کرام کی موجودگی میں ایک پتھر کے جہنم کی تہہ میں گرنے کی آواز ہے. آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہی کب پھینکا گیا تھا؟ آج سے 70 سال پہلے. آج پہنچا نیچے، اتنا نیچے گہری کھائی ہے. اب ایک چیز اتنی نیچے اور ایک چیز اتنی بلند ہے، جنت کے ویسے بھی 100 درجے، اور ایک درجہ دوسرے درجے سے کتنا اونچا ہے کہ وہ جب ایک نیچے والے درجے کے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو جیسے تم میں سے کوئی ستاروں کو دیکھتا ہے زمین پہ کھڑا ہو کے. ایک سے دوسرا درجہ اتنا اونچا ہے، اتنی بلندی ہے اس میں. خوش قسمت ہوں گے جن کو اعلیٰ ترین بلند ترین درجے ملیں گے. بہرحال اللہ ہمیں بھی انہی میں سے کر دے. اب کیا ہے؟ اب وہ آپس میں بات چیت شروع کر دیں گے. یہ کیسے؟ یہ کون سی وائرلیس کمیونیکیشن جس میں ایک اتنا دور اور ایک اتنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ سب سمجھنا بہت مشکل تھا، لیکن آج تو میرا خیال ہے کہ مشکل نہیں ہے. بہرحال کمیونیکیشن شروع ہوگی جنت اور جہنم والوں میں. جنت والے پکاریں گے جہنم والوں کو اور کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم سے ہمارے رب نے جو وعدے کیے تھے تو بالکل سچے نکلے، ویسے ہی نکلے جیسے کہے گئے تھے. اب دنیا میں جیسی سچائی تھی نا، جیسا شرع صدر تھا کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، ہمیں یہی کرنا ہے، ہر قیمت پہ کرنا ہے، تو یہی کیفیت ان کی وہی ہوگی. لیکن آج جتنا جو اعتماد کرے گا اپنے رب پر اتنا ہی زیادہ وہ قربانی کر سکتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ اپنے رب کی اطاعت میں ہر چیز چھوڑ سکتا ہے. کوئی مشکل نہیں، کسی نفسیاتی الجھن کا وہ شکار نہیں ہوتا، وہ کر گزرتا ہے جو اس کو کرنا ہوتا ہے. لہذا وہاں پر سب سے پہلی بات جو بے اختیار ان کے منہ سے نکلے گی وہ کیا ہوگی؟ ہمارے رب کے وعدے سچے. کیونکہ آج ہمیں یقین نہیں نا کہ رب کے وعدے سچے. کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں، کوئی بھی حدیث پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا، یہ مولویوں کی پھیلائی ہوئی خوش فہمیاں نہیں. تو اصل بات پھر ایمان کی ہے کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدے کیے وہ سچے نکلے. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تم نے بھی اپنے رب کے وعدوں کو سچا پایا؟ تمہیں بھی تو کچھ کہا گیا تھا. قالوا نعم، پھر وہ مان جائیں گے ہاں. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، اتنے میں ایک آذان یعنی ایک پکار اٹھے گی، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں ظالم لوگ. کون تھے یہ ظالم؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اللہ کے راستے کی رکاوٹ بنے ہوئے تھے. اور کس طرح؟ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس کا ٹیڑھا پن تلاش کر کے. دین تو ٹیڑھا نہیں لیکن ان کی اپنی نگاہ ٹیڑھی تھی، لہٰذا وہ دین کے اندر طرح طرح کی حجتیں، بحثیں،
ایسی ایسی باتیں نکالتے رہتے تھے کہ لوگ دین کی طرف آنے کی بجائے اس سے متنفر رہیں. یہاں جہنم میں جانے والے وہ ظالم کہ جو دین میں نقص نکال کے اور غلط طریقے اختیار کر کے لوگوں کو دین سے متنفر کرتے تھے کہ آج 1400 سال بعد یہ نہیں چل سکتا اور یہ ممکن نہیں اور ایسا نہیں ہو سکتا. وہم بالآخرۃ کافرون، اور آخرت کے تو بالکل انکاری تھے، بالکل بھولے ہوئے تھے کہ قیامت کے دن بھی ہے اور پکڑ بھی پوچھ بھی ہوگی، ورنہ ایسا نہ کرتے. وبینہما حجاب، اور ان کے درمیان ایک آڑ ہوگی، رکاوٹ ہوگی، ایک حجاب ہوگا. کن کے درمیان؟ جنت اور جہنم والوں کے. یعنی جہنم والے ان نظاروں کو بھی دیکھ نہ سکیں گے. کن نظاروں کو؟ جس میں جنت والے ہوں گے. اب کیا ہوگا؟ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، آراف پر بھی کچھ لوگ ہوں گے. آراف کی تفسیر میں کئی ایک معنی بتائے گئے ہیں. یعنی آراف کیا چیز ہے؟ بیسیکلی آراف جو ہے وہ عرف کی جمع ہے. عرف گھوڑے کی پیشانی کو کہتے ہیں، چوٹی کو، یا مرغ کی کلغی کو، یا مرغ کی کلغی سارے جسم میں سے ابری ہوئی چیز ہوتی ہے. مینارے اور برجی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹاور کے لیے. تو ٹاور پر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے یا بلند دیوار پر، اور ایسا برج یا دیوار جو پہاڑی پہ بنائی جائے اس کو عرف کہتے ہیں. تو بنیادی طور پر عرف کا معنی بلندی کے ہے. مراد اس سے کیا؟ بلندیوں والے. اس میں ایک روایت تو یہ ہے، ابن جریر نے حضرت حذیفہ کا قول نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اہل آراف کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر سرابر ہوں گی، بالکل ایک جیسی. اس لیے جہنم سے تو نجات ہوگی مگر جنت میں بھی داخل نہیں ہوئے. ان کو اس مقام آراف پہ روک لیا گیا یہاں تک کہ تمام اہل جنت اور اہل دوزخ کا حساب اور فیصلہ ہو جانے کے بعد ان کا فیصلہ کیا جائے گا اور بالآخر ان کی مغفرت ہو جائے گی اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. یہ ابن کثیر نے لکھا ہے. ایک اور روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اہل آراف کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کی مرضی اور اجازت کے خلاف جہاد میں شریک ہوئے اور اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، تو ان کو جنت کے داخلے سے ماں باپ کی نافرمانی نے روک دیا اور جہنم میں داخلے سے شہادت فی سبیل اللہ نے روک دیا. وہ سٹک ہو گئے بیچ میں، ایک طرف اتنی بڑی نیکی اور ایک طرف اتنی بڑی نافرمانی. تو اب وہ برابر ہو گئے، نہ جنت میں جا سکتے ہیں نہ ابھی جہنم میں، لہذا بیچ میں ہے. تو علی الاعراف رجال. ایک تیسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ عرف کا معنی عربی زبان میں بلندی کا ہے، تو آراف والوں سے مراد بلندی والے لوگ ہیں، یعنی دنیا میں جن لوگوں کو بلندیاں عطا ہوئی تھیں دین کا پیغام پہنچانے یا دین کی تبلیغ کی وجہ سے، جیسے انبیاء ہیں یا دین کی دعوت دینے والے لوگ جو عام معاشرے سے بلند مرتبہ ہوتے ہیں. تو یہ یعنی بلند مقام لوگ جو اللہ کے پیارے ہوں گے. تو علی الاعراف وہ ٹاور پر کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون کلم بسیماہم، وہ جنت والوں کو بھی پہچان رہے ہوں گے اور جہنم والوں کو بھی. یہ پہچان عام طور پر کس کے اندر ہوتی ہے؟ ایسے لوگوں کو جو دین کی طرف لوگوں کو بلائے، پھر جو اس کی بات مان جائے اور جو اس کی بات کا انکار کرے. تو یہ معنی بھی معقول معنی لگتا ہے. بہرحال وہ جو بھی ہوں، اصل چیز وہ ہے جو وہ تجربہ یا مشاہدہ کریں گے. علی الاعراف رجال، آراف پر کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون کلم بسیماہم، جو ہر ایک کو ان کے علامات یا چہرے کے نشان سے پہچانیں گے، یعنی قیافے سے پہچانیں گے. اچھا یہ فلاں ہے جنت میں، اچھا وہ فلاں ہے جہنم میں. یعنی ان کو اوٹ نہیں ہوگی کیونکہ یہ اوپر ہوں گے، ایک ایسے مقام پر ہوں گے جہاں سے جنت اور جہنم دونوں کا مشاہدہ کر سکیں گے. ونادوا اصحاب الجنہ، جنت والوں سے پہلے بات کریں گے. وہ کیسے؟ ان سلام علیکم، سلام سے آغاز کریں گے. وہ کیوں؟ عادت تھی نا دنیا میں، اور سنت بھی یہی، طریقہ بھی یہی، تو وہاں بھی سلام سے آغاز کریں گے بات کا. لم يدخلوها، وہ ابھی اس میں داخل نہیں ہوں گے. وہم یطمعون، اور ان کو امید ہوگی کہ ہم بھی ابھی پہنچتے ہیں وہاں. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھیری جائیں گی، قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو کہیں گے یا رب ہمیں ظالموں کے ساتھ شامل نہ کرنا. اب اگر یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی اور ان کو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی دونوں جگہ دکھا دی جائیں گی، تو ان کا پھر حال یہاں بیان ہو رہا ہے کہ اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی. کاش
اس وقت ان لوگوں کو دیکھ کر جو کیفیت ہوگی جنت و جہنم والوں کو، وہ آج ہم محسوس کر سکیں. لیکن آج ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ جنت میں جانے والے کیسے نظر آئیں گے اور جہنم میں جانے والے. اگر ہم امیجنیشن کی آنکھ سے دیکھیں تو ہم یہاں بھی تجربہ اور مشاہدہ کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر ایسا شخص جس کا ریزلٹ لیٹر آن ہو، اس کو ایک ایسی جگہ کھڑے کر کے دونوں طرف دکھا دیا جائے کہ یا تو تم یہاں ہوگے یا یہاں ہوگے، ان دونوں میں سے ایک جگہ جانے والے ہو، تو پھر سوچیں اس کی کیفیت کیا ہوگی. اور آج ہم جب عمل کرتے ہیں تو کبھی نہیں سوچتے کہ ہمارے عمل نیکیوں میں زیادہ جا رہے ہیں یا برائیوں میں جا رہے ہیں. ہم ہر چیز کو یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں اچھا تو پھر کیا ہوا. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب میزان رکھا جائے گا نا، اور جب اعمال نامے تولے جائیں گے تو ذرہ برابر بھی اس کا وزن کر لیا جائے گا. اور صعابہ کا لفظ آتا ہے سواد کے ساتھ، کہ جو جوں کا انڈا ہوتا ہے نا لیک، اس تک کا وزن تول کے بتا دیا جائے گا کہ کس کا وزن زیادہ ہے اور کون کدھر جائے گا. یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اعلان ہوگا نا، اور کہا جائے گا کہ فلاں ابن فلاں کامیاب ہوا، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ ایک نیکی سے کوئی کامیاب ہو رہا ہے اور ایک برائی سے کوئی ناکام ہو رہا ہے. تو اس لیے آج ہمیں نیکی کا چھوٹا سا بھی موقع ملتا ہے تو اس کو جانے نہ دیں، کیونکہ یہ لمحہ دوبارہ نہیں آئے گا. اور جس کا ذکر ہم کئی دن سے کر رہے ہیں کہ چاہے وہ ایک چھوٹا سا ٹیشو اٹھانا ہے یا اسمائل پاس کرنا ہے یا کسی کی مدد کرنا ہے، یعنی آپ کی پرسنالٹی کے اندر یہ چیز رچ بس جانی چاہیے کہ میری نگاہیں کیا ڈھونڈے، نیکی کے مواقع. میرا دماغ کیا سوچے، کہاں کیسے کیا نیکی کروں. یعنی ہر وقت ایک خیال رہے، کیونکہ وہ یادوں میں رب ہے نا، تو پھر ہر وقت خیال کہتا ہے اچھا اس کو کیسے خوش کروں، یہاں کیسے خوش کروں، یہاں کیسے خوش کروں، یہاں کیا کروں کہ وہ خوش ہو، یہاں کیا کروں کہ وہ خوش ہو. جیسے کسی انسان کو انسان کی چاہت ہوتی ہے نا، اور وہ اپنے پیچھے اس انسان کی نظریں دیکھ رہا ہوتا ہے. جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، ماں دیکھ رہی ہوتی ہے تو اپنی معصوم حرکتوں سے ماں کو خوش کر رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح جس انسان کو ہم چاہتے ہیں کسی طرح اس کو خوش کر ڈالیں، اور اگر ہمیں پتا ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے تو ہمارا عمل بالکل اور ہو جاتا ہے. تو جب ہمیں یہ یقین آ جائے نا ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تو قدرتی طور پر ہر لمحے ہمیں ایک جنون لگ جائے کہ اچھا پھر ابھی کیا ہو سکتا ہے، یہاں کیا میں کر سکتی، اس لمحے کو کیسے استعمال کر سکتی. پھر وہ چھوٹے چھوٹے حصے بھی اپنے مفید چیزوں میں استعمال کرنے لگتا ہے. بہرحال اب کیا ہوگا، وہاں وہ توبہ استغفار کریں گے کہ یا اللہ ہمیں ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کرنا. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا، اور اصحاب الأعراف کچھ لوگوں کو پکاریں گے، یعرفونہم بسیماہم، جن کو وہ ان کے نشانات سے پہچان رہے ہوں گے، ان کے چہروں سے پہچان رہے ہوں گے. جہنم کے کچھ لوگوں کو دور سے دیکھ کے پہچان جائیں گے. نگاہیں اتنی تیز ہوں گی یا اتنی آبزرویشن زبردست ہوگی کہ وہ دور سے پہچان جائیں گے، اچھا یہ فلاں جہنم میں پڑا ہوا ہے، او اچھا وہ بھی پہنچ گیا. اس وقت پوچھیں گے قالوا ما اغنى عنكم جمعكم، تمہارا جتھا، تمہارا گروہ، تمہاری پارٹی کچھ کام نہیں آئی تمہارے، کہاں گئے تمہارے ساتھی، چھوڑ گئے سب. ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، وہ ساری چیزیں کدھر گئی جن پہ تم فخر کیا کرتے تھے، جن کی وجہ سے تم تکبر میں مبتلا تھے، جن کی وجہ سے تم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے اور حق کے آگے جھکنا نہیں چاہتے تھے. کہاں گیا وہ سب کچھ جس پہ تم فخر کر رہے تھے، جس پہ تم پھولے ہوئے تھے، جس پہ تم اپنے آپ کو بہت بڑا کچھ سمجھتے تھے، وہ سب کہاں ہے، وہ تو کام ہی نہیں آیا تمہارے. اس وقت انسان کہے گا نا کہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. تو بات یہ ہے کہ اس وقت انسان ہوش میں آئے گا اور اس وقت انسان کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، وہ کدھر گئے سارے، اغیر اللہ یتخذ ولیا، وہ غیر اللہ کے سارے دوست کدھر گئے جن کی محفلوں میں بیٹھ کے میں اللہ کے دین کا مذاق اڑاتا تھا. کیونکہ عموماً انسان جب اکیلا ہوتا ہے نا تو وہ ڈرتا ہے، جب اس کو اپنے ہم خیال لوگ مل جاتے ہیں تو بڑا بہادر ہو جاتا ہے. تو جب نیک لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے تو نیکی میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو ایک سپورٹ ملتی ہے. اسی طرح جب آپ غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کو ان کی دیکھا دیکھی غلطی پر دلیری ہوتی ہے، گناہ پر دلیری ہوتی ہے. تو جو کمپنی ہے یا صحبت ہے یا جو آپ کے ساتھی ہیں یا دوست ہیں یا جماعت ہے یا پارٹی ہے یا جتھا یا گروہ ہے، واٹس ایور، جن لوگوں کے بیچ میں آپ ہوتے ہیں، آپ وہی ہوتے ہیں جن میں آپ رہتے ہیں، اب وہی بن جاتے ہیں جو آپ کے آس پاس ہوتے ہیں. اسی لیے صالح لوگوں کی صحبت اور کمپنی اور مجلس بے حد ضروری ہوتی. بہرحال
آج بھی اور پہلے زمانے میں خاص طور پر لوگوں کو اپنے پارٹی اور اپنے لوگوں کی کثرت اور بھیڑ پہ بڑا ناز ہوتا تھا اور بڑا فخر ہوتا تھا، اور ان کی جو بیکنگ ہوتی تھی اس پہ وہ پھولے نہیں سماتے تھے اور اس وجہ سے غلط کام کرتے تھے. تو اس وقت وہ ان کو کہیں گے بھائی وہ کدھر گئی تمہاری پارٹی، کہاں گئے وہ سارے ساتھی، کہاں گئی وہ ساری چمک دمک جس کی وجہ سے تم پھولے نہ سماتے تھے. اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہی نہیں وہ لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ اللہ کی رحمت ان کو نہیں ملے گی. یعنی جو دنیا میں دین پر تھے لیکن کمزور تھے، بدحال تھے، یا کسی وجہ سے ان کی کوئی شان و شوکت نہیں تھی. کیونکہ عموماً آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس چوائس ہو اور ایک طرف دنیاوی شان و شوکت ہو اور ایک طرف غریب لوگ ہوں لیکن ایمان والے ہوں، تو عموماً چوائس کیا ہوتی ہے لوگوں کی؟ کدھر جاتے ہیں؟ ظاہری چمک دمک کی طرف. یہ نہیں دیکھتے کہ ایمان والا کون ہے، کس کے اندر ایمان ہے اور کس کی مجلس اور صحبت میں بیٹھ کے میری آخرت بن سکتی ہے. عموماً ہم فخر بھی تو اسی پہ کرتے ہیں نا کہ فلاں میرا دوست ہے، فلاں 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 بڑا جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، مجھے دنیا میں کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. لیکن یہ سب کچھ تو دنیا کے لیے، آخرت کے لیے کس بڑے کی صحبت اور کس بڑے کا ساتھ ہے. لہذا وہ کہیں گے یہ دیکھو جن کا تم دنیا میں مذاق اڑاتے تھے ان کی دینداری کی وجہ سے، اور کہتے تھے قسمیں کھا کے کہ یہ تو ایسے ہی بیکار لوگ ہیں، دنیا میں ان کو کچھ نہیں ملا، آخرت میں کون دے گا. ان سے آج کہا گیا ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ. لا خوف علیکم، تم پر کوئی خوف نہیں، ولا انتم تحزنون، نہ تم غمگین ہوگے. اب دوسری طرف ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، دوزخ والے اب جنت والوں سے بات کریں گے. ایک اور کمیونیکیشن لائن سامنے آئی. اور کیا کہیں گے؟ ان افیدوا علینا من الماء. ان کو نہیں یاد کہ کون جنت میں کس لیے گیا اور کس لیے جہنم میں گیا. وہ کہیں گے ہمیں کچھ پانی دے دو، پانی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ ہر ایک کی گفتگو کا رنگ فرق ہے. آراف والے ان کی گفتگو الگ ہے، جنت والوں کی گفتگو الگ ہے، اور جہنم والوں کی گفتگو الگ ہے. تینوں کی گفتگو کو کمپیریزن کریں، تینوں کی بات کو اگر آپ دیکھیں تو ہر ایک اپنے ہی سچویشن کے مطابق بول رہا ہے. اب یہاں پر دوزخ والے سب کچھ بھول جائیں گے. وہ جس جہنم میں ہوں گے وہ کہیں گے ہمیں پانی چاہیے، ہمیں پانی پلاؤ. ان افیدوا علینا من الماء، تھوڑا سا پانی ادھر بھی کھول دو. او مما رزقکم اللہ، پانی نہیں دیتے تو جو کچھ کھانے پینے کا کچھ بھی وہی پھینک دو ہماری طرف، تھوڑا پھینکو ہماری طرف بھی. قالو، جنت والے کیا کہیں گے؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ چیزیں اللہ نے کافروں پہ حرام کر دی ہیں. کافروں کو یہ چیزیں نہیں مل سکتی ہیں، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے. ان کے لیے سموم ہے اور حمیم ہے اور تسلیت و جہیم ہے اور غسلین ہے، اور یہی سب چیزیں ان کے کھانے کے لیے. ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. کون ہے یہ کافر؟ ذرا آپ دیکھیں، آپ جب کافرین کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، یہاں آپ دیکھیے ڈیفینیشن کیا کی جا رہی. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ نہیں جن کا کوئی دین نہیں تھا. ہم کافر کس کو کہتے ہیں؟ سب بتائیں گے تو آگے چلوں گی. یہاں پر آپ دیکھیے کہ جب ہم کافرین کی بات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کافرین کا لفظ بولتے ہی ہم کہتے ہیں کافر جن کا کوئی دین مذہب نہیں، یہی ہوتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کون ہے کافر. یہ نہیں کہ ان کا کوئی دین مذہب نہیں، جن کا دین مذہب تو ہے لیکن دین کے ساتھ انہوں نے کھیل تماشا بنا رکھا ہے. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، تفریح بنا رکھا ہے، تفریح کا ذریعہ. وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. غرتہم الحیات الدنیا. آپ دیکھیں کہ دو طرح کے دین والے ہوتے ہیں. دین والوں کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ دو طرح کے دین والے، اپنے آپ کو دیکھیے کہاں ہے. ایک دین والا وہ ہے جو دین کے لبادے میں خود کو نمایاں کرنا چاہتا ہے، اپنی بڑائی چاہتا ہے، اپنا جھنڈا بلند کرنا چاہتا ہے، اپنا نام اونچا کرنا چاہتا ہے، اور خوش کس بات پہ ہوتا ہے جب دنیا کی رونق اس کے آس پاس اکٹھی ہوتی ہے. وہ دین کو ایک انجوائمنٹ کا ذریعہ بنا لیتا ہے، دین کے نام پر دنیا اکٹھی کرتا ہے. دین کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیتا بلکہ دین میں بھی تفریح تلاش کر لیتا ہے. دین کا بھی وہ ورژن یا ایڈیشن اس کو پسند ہوتا ہے جس میں کوئی شغل میلہ ہو. جس میں کیا ہو؟ شغل میلہ، تفریح، انٹرٹینمنٹ.
اس کو دین بھی کون سا پسند ہے؟ انٹرٹینمنٹ والا، یعنی دیندار بھی رہیں اور دنیا کی رونقیں بھی خوب ہوں اور تفریح ہو. اور دوسرا انسان جو اس ظاہری چکا چوند سے پیچھے کی چیز کو پالے، اپنے رب کو، غیب کے پردے میں جھانک کے اپنے رب کو مان لے دیکھ کر، اچھا میرا رب کیا چاہتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا یہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں، وہ یہ دیکھتا میرا رب کیا چاہتا ہے. اور وہ اول و آخر اپنا مقصود اپنی آخرت کو بناتا ہے. وہ ہر فیصلے میں یہ دیکھتا ہے کہ کون سی چیز میری آخرت کو فائدہ دینے والی ہے. وہ آخرت اورینٹڈ شخص ہوتا ہے، وہ اللہ اورینٹڈ شخص ہوتا ہے، وہ خدا رخ ہوتا ہے، آخرت رخ ہوتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو لہو و لعب بنا لیا. وغرتہم الحیات الدنیا، اور وہ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے. اب اس پر آپ غور و فکر کریں گے اور سوچیں گے کہ دنیا کی زندگی کا دھوکا کیا ہے. سب سے پہلا دھوکا کیا ہے دنیا کا؟ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ختم ہونے والی ہے. ہمارے سارے طور طریقے کیا بتاتے ہیں؟ سب سے اہم ہے یہ، سب سے آگے پہلے دنیا ٹھیک ہو تو پھر دین لیں گے. دنیا کی خاطر دین قربان کر دیں گے، لیکن دین کی خاطر دنیا کا چھوٹا سا کام بھی یہ شان و شوکت یا آن بان قربان نہیں کر سکتے. تو غرتہم الحیات الدنیا، نتیجہ کیا ہے؟ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، یہ جزا کیوں کہ ہم ان کو آج بھلا دیں گے. اس لیے کہ وہ دنیا میں رہ کے اپنے رب کو بھولے ہوئے تھے، اپنی آخرت کو بھولے ہوئے تھے. کما نسو، جیسا کہ انہوں نے بھلائے رکھا، لقاء یومہم ھذا، آج کے اس دن کی ملاقات کو، یعنی آخرت کو دنیا میں بھلائے رکھا، لہذا آج ہم ان کو بھلا رہے ہیں. آخرت کو کب بھولتا ہے انسان؟ بتائیے. آخرت کی ملاقات، آخرت کا حساب کتاب، آخرت کی جزا سزا کب بھولتا ہے انسان؟ جب وہ دنیا میں بہت مگن ہو جاتا ہے، دنیا کے کام میں ایسا الجھا ہوا ہے کہ اس کے پاس وقت نہیں، نو ٹائم. مجھے اتنے کام کرنے ہیں، تم سمجھتے ہو میں بیکار انسان ہوں؟ میری ابھی اپنی ضروریات اتنی ہے کہ تم کہتے ہو کہ میں دین کے نام پہ خرچ کروں. میرا ابھی کیریئر ہے، ابھی میری جاب ہے، ابھی میری فلاں چیز ہے، ابھی مجھے اس سے فرصت نہیں ہے. مجھے مت کچھ کہو. نماز تک پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. دین کی اساسیات اور مبادیات اور بیسکس جو ہیں ان کو جاننے کے لیے بھی وقت نہیں. اتنا بھولے ہوئے ہیں آخرت کو اس دنیا کی خاطر. کسی کو اس کے کاروبار نے بھلا رکھا ہے، کسی کو اس کے گھر والوں نے بھلا رکھا ہے، کسی کو اس کے جاب نے بھلا رکھا ہے، کسی کو اس کے کسی اور چیز نے بھلا رکھا ہے. اغیر اللہ یتخذ ولیا، اللہ کو چھوڑ کے ہر وہ چیز جو ہمیں اپنے اندر مشغول کر لے کسی بھی وجہ سے، یہی تو بھلانا ہوتا ہے. ایسے لوگ جب دین کے نام پر کچھ کام کرتے بھی ہیں تو چند ریچول، رسم و رواج اس کو اس کے خانے میں رکھ کے باقی ساری زندگی اپنی مرضی کی. کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور جس طرح وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ، ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لائے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے. یعنی قرآن جیسی کتاب لائے ہیں جو کیا ہے، کھول کھول کے ہر چیز بتاتی ہے، کہیں جھول نہیں، کہیں چھپا کے نہیں اس میں رکھا کچھ. اور یہ کتاب کیا ہے؟ ہدن ورحمہ، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ. لیکن کس کے لیے؟ سب کے لیے نہیں. لقوم یؤمنون، جو اس کو مان جائے. هل ينظرون الا تأویلہ، لیکن لوگ کیوں نہیں مانتے؟ کیا اب یہ لوگ اس بات کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ یوم یأتی تأویلہ، جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے اس سے پہلے نظر انداز کر دیا تھا، یقول الذین نسوہ، اسے بھلائے رکھا تھا، من قبل، اس سے پہلے، اس وقت خود ہی مان جائیں گے، پکار اٹھیں گے. کیا؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے رب کے رسول تو سچ ہی لائے تھے، حق ہی لائے تھے. یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی. اب کیا تلاش کریں گے؟ غیر اللہ کے سہارے. کس طرح؟ جیسے دنیا میں وہ اپنی مشکلات میں غیر اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، یہاں بھی اب کیا کہیں گے؟ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، ہے کوئی سفارشی؟ فَيَشْفَعُ لَنَا، ہماری سفارش کر دے. دنیا میں جب انسان پھنستا ہے کسی مصیبت میں تو کیا کرتا؟
کس طرح کام نکلواتا ہے، کس طرح مشکلوں سے نکلتا ہے، سفارشوں سے. وہ جو دنیا میں کرتے تھے وہی آخرت میں جا کے کرنے کی کوشش کریں گے. او نردو، یا کہیں گے اچھا پھر ہمیں واپس بھیج دیا جائے تو ہم ذرا پروف کر کے آئیں. فنعمل غیر الذی کننا نعمل، اب وہ سارے کام چھوڑنا چاہتے ہیں ہم جو پہلے ہم کر کے آئے جن کی وجہ سے ہم پھنسے. اب ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے نا، جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں اور پھنستے ہیں تو پھر کہتے ہیں اچھا اب ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، اب ہمیں ایک چانس اور مل جائے. دنیا میں مل سکتا ہے لیکن آخرت میں نہیں. فرمایا قد خسروا انفسهم، ایسے ہی لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا. وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور وہ ساری باتیں، تعویلیں، غیر اللہ کے سارے ولی، وہ سب کچھ ان سے گم ہو جائے گا جو انہوں نے گھڑ کے رکھا ہوا تھا، جو انہوں نے سوچ کے رکھا ہوا تھا. قیامت کے دن فلاں چھڑائے گا، فلاں کام آئے گا، فلاں بچائے گا، وہ سب کچھ گم ہو جائے گا. سب غیر اللہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا، کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. اب آپ دیکھیے کہ ہم دنیا میں غلط کام کرتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کوئی بات نہیں، اور جو کچھ کرتے ہیں اس کے بدلے یا انجام کا ہم بالکل فکر نہیں کرتے. تو ایک حدیث میں آج پڑھ رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو تکلیف پہنچائے گا اللہ اس کو تکلیف پہنچائے گا. من ضار ضار اللہ بہ. ذرا سوچئے، جو شخص کسی کو تکلیف پہنچائے گا اللہ اس کو پہنچائے گا، اور جو شخص کسی کو مشقت میں مبتلا کرے گا، مصیبت میں ڈالے گا، تنگ کرے گا، اللہ اس کو مشقت میں مبتلا کرے گا. تو یہاں بھی آپ دیکھیں، انہوں نے بھلایا، ہم نے ان کو بھلا دیا. انسان چاہے گا اب مجھے وقت ملے فنعمل غیر الذی کننا نعمل، نہیں، کیسے؟ اب تو چانس نہیں، جو کر کے آئے وہ انجام اب سامنے ہے. اب دیکھیے کہ اس دنیا میں کوئی عمل بھی یک طرفہ نہیں، ہر عمل کے دو رخ ہیں، ہر ایکشن کا ہے ہوتا ہے، مانی ہوئی بات ہے نا. لیکن جب ہم غلطی کرتے ہیں تو اس وقت کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس کا کوئی ری ایکشن بھی ہونے والا ہے؟ نہیں یاد رکھتے. اسی لیے تو وہاں جا کے کہیں گے او نردو فنعمل غیر الذی کننا نعمل. اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اب ہم وہ نہیں کام کریں گے جن کا یہ نتیجہ ہے، اب ہم کچھ اور کریں گے. یہ وہاں جو جا کے کہیں گے، یہ آج کیوں نہیں کہتے کہ جس طرح ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، لوگوں کو تو کبھی تکلیف، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی، جو دل میں آتا کرتے ہیں، چاہے کوئی روئے پیٹے جیے مرے، کسی کو فائدہ اور نقصان ہو، کوئی جائے جہنم میں، ہمیں نہیں پرواہ، ہم تو اپنی زندگی خود جی رہے ہیں، خود غرض. یعنی ہم اپنی ذات سے دوسرے کو تکلیف دیں اور پھر سوچیں ہوگا کچھ نہیں. کیسے نہیں ہوگا؟ اس دنیا میں اللہ نے نظام ہی اس طرح بنایا ہے کہ کوئی عمل بھی یک طرفہ نہیں، ہر عمل کا ایک انجام ہے، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہے. اگر آپ دیوار پہ گیند مارے تو کدھر آتی ہے؟ آتی؟ شکر ہے، یہ تو یقین ہے آتی ہے. اسی طرح آپ کسی انسان کو تانا مارے وہ نہیں آئے گا. کسی کو گالی دیں، کسی پہ لعنت بھیجیں، وہ تو صاف حدیث ہے نا کہ وہ ادھر ادھر گھومتی ہے اور پھر واپس کس پہ آتی ہے؟ جس نے بھیجی اسی پہ آتی ہے. تو اس دنیا اور اگلی دنیا میں عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ رہنے کی تدبیر کیا ہے؟ ادھر اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی ایک ہی طریقہ ہے، کسی کو دکھ نہ دو، کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی کے ساتھ برا نہ کرو، کسی کے لیے برا نہ چاہو. اگر تم نے کسی کے لیے برا چاہا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پلٹ کے تم پہ پڑے گا، تم بچ نہیں سکتے اس انجام سے، کیونکہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہے. جو کسی کو نقصان دے گا اس کا نقصان ہوگا، وہ لکھ لے، دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی. اس کے برعکس ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈالے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب پہ پردہ ڈالے گا. جو کسی مومن کو دنیاوی مصیبت سے بچائے گا اللہ اسے قیامت کی مصیبتوں سے نجات دے گا. جو تنگ دست پہ آسانی کرے گا اللہ اس کے حساب میں آسانی کرے گا. جو نادم کی ندامت کو دور کرے گا اللہ اس کی لغزشوں کو دور کر دے گا. جو تنگ دست کو مہلت دے گا اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وہ جماعت جو زبان سے ایمان لائے ہو مگر ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا. کس کو خطاب کر کے کہہ رہے تھے؟ اپنے ہی آس پاس کے لوگوں کو، کہ تم سب کہتے تو ہو، اور ان میں منافقین بھی تو شامل تھے نا، جو زبان سے کچھ کہتے تھے اور عمل کچھ اور ہوتا تھا.
اے وہ جماعت جو زبان سے ایمان لائے مگر ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کو ایذا نہ دو، مسلمانوں کو تکلیف نہ دو، نہ ان کے پیچھے پڑو، کسی کے پیچھے مت پڑو، کسی کے عیب کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا، اور جس کے عیبوں کے پیچھے اللہ لگ گیا تو وہ گھر میں ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کے عیب ظاہر کر کے اس کو رسوا کر کے چھوڑے گا، چھپ نہیں سکتا، پھر وہ بچ نہیں سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ پھر بات وہیں آئے گی کہ چونکہ ہمارا اللہ پر آخرت پر ایمان درست نہیں ہوتا، لہٰذا ہمارے آپس کے تعلقات کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ ہم بظاہر بعض اوقات مل ملا بھی رہے ہوتے لیکن اندر دل ہی نہیں کھلتے، دل سے ایکسپٹ ہی نہیں کرتے دوسروں کو، جگہ ہی نہیں دیتے دل میں کسی کو، کسی کے ساتھ بھلائی حقیقی معنی میں خیر خواہی کر ہی نہیں پاتے۔ نقصان کیا، جب کسی کے لیے نہیں کر پاتے تو اپنے لیے بھی نہیں لوٹتی وہ۔ لیکن جنت میں جانے والوں کی خوبی کیا، وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی لیکن اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ دل چاہتا ہے بار بار اس کا ذکر کیا جائے۔ مسند احمد کی روایت آپ سب کی سنی ہوئی لیکن یاد دہانی کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس سے، مختصراً بتا رہی ہوں، ایک مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، اس دوران ایک آدمی سامنے سے گزرا، آپ نے دیکھ کے کہا یہ شخص جنتی ہے۔ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک شخص کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں دیکھوں تو یہ کرتا کیا ہے، کیونکہ 3 دن ایسا ہوا تھا، ایک دن بھی، دوسرے بھی، تیسرے بھی۔ تو ایک شخص کے دل میں تجسس ہو کہ میں اب تحقیق کروں گا کہ اس میں خوبی کیا ہے کہ آپ اس کی تعریف فرماتے ہیں۔ لہٰذا وہ اس کے گھر گئے، اجازت لے کے 3 دن اس کے گھر رہے، قیام کیا۔ آدمی نے پوچھا آپ یہاں کس لیے آئے تھے، یعنی کیا وجہ؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں یہ کہا تھا کہ تم جنتی ہو، اور میں 3 دن تمہارے گھر میں رہا ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ تمہارا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں جنت کی بشارت دی گئی، کیونکہ وہ سارے عمل جو تم کرتے تو میں بھی کرتا ہوں، یعنی بظاہر عمل میں تو کوئی خاص فرق نہیں، ایک ہی جیسے کام ہے، وجہ کیا ہے کہ تمہیں جنتی کہا گیا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جیسا میں ہوں ویسا ہی تم نے مجھے دیکھا ہے، ہاں میرے اندر ایک چیز ہے، شاید اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہیں رکھتا، غل نہیں رکھتا۔ تو جس میں نے پہلے بتایا نا کہ کچھ لوگ بہت بڑے دل کے ہوتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کیا کر جائے، وہ اپنے دل کو سب کی طرف سے صاف رکھتے ہیں، سکون سے سوتے ہیں، سب کو معاف کر کے سوتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ نہیں ہوتا فلاں نے کیا خرابی کی اور فلاں نے کیا کہ وہ یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، نہیں، بس ٹھیک ہے، سب انسان ہے، غلطی کرے تو ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، روک لیتے ہیں، ان کو درست کر دیتے ہیں، اصلاح کر دیتے ہیں، اور پھر اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اور خود اپنے دل کو سلامت رکھتے ہیں، قلب سلیم۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم، سلامت دل، ہر کسی کی نفرت سے خالی۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ غیر انی لا اجد فی نفسی لاحد من المسلمین غشا، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ نہیں، کوئی میل نہیں، کچھ نہیں، سب کے لیے دل اچھا ہے میرا۔ تو ایسا تو نہیں کہ ان کو کوئی کچھ کہتا ہی نہیں تھا لہٰذا انہوں نے اپنا دل سلامت رکھا ہوا تھا، نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگوں کی اذیتوں سے بچ جائیں۔ بار بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لوگوں سے شکایت ہوتی ہے اور کوئی سخت لفظ بول دیتا ہے، کوئی آپ کی امیدوں پہ پورا نہیں اترتا، اور کسی سے آپ کو نقصان ہو جاتا ہے، کوئی آپ کی چیز توڑ دیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی آپ کی انا پہ چوٹ مار دیتا ہے، کوئی آپ کو مذاق اڑا دیتا ہے، کوئی آپ کو تانا دے دیتا ہے، کوئی پیٹھ پیچھے آپ کی جا چریاں چبوتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ یعنی انسان اگر دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی جنگل میں ہر طرف جنگلی جانور پھر رہے ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے کے اوپر نظر رکھے، وہ بھی ایک مخصوص ہی کے اوپر نظر رکھتے ہیں، ہر ایک کے وہ بھی نہیں رکھتے، لیکن ہم تو ہر ایک پر ہی رکھے ہوئے ہیں، تو وہ ہر وقت اپنے آپ کو بس بچانے کی فکر میں ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا اسی طرح کا ایک جنگل ہے جس میں ہر طرف کوئی نہ کوئی آپ کو کچھ پریشان کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اب کیا ہے، اب آپ کی شامت کہ آپ ان کو کتنا معاف کریں، آپ کس کے ساتھ کیا کریں۔ بہرحال جو شخص ان ساری چیزوں کو نکالتا جاتا ہے اور پھر ان کو بھلا کے اپنے رستے پہ چلتا جاتا ہے حنیفہ مسلمہ، تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں جنت کی بشارت اتار دیتے ہیں، اور سب سے بڑی بشارت خود انسان کے اپنے دل کے اندر ایک خاص سکون اور خوشی کی صورت میں ہوتی۔ بہرحال اب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے زخم بھی ہوتے ہیں کہ جو نہیں کسی بھی طرح مندمل ہوتے، ہوتا ہے ایسے، یعنی کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ان لوگوں کے بھی زخم جنت میں جانے سے پہلے بالکل صاف کر دیں گے، مندمل کر دیں گے، نشان بھی نہ باقی رہیں گے، اور جنت میں جا کے
اخوانا علی سرر متقابلین، خوشی خوشی بیٹھے ہوں گے. اور جنت کی خوبی یہی ہے کہ وہاں ہر ایک قابل اعتماد ہے، وعدے کا پورا کرنے والا، صاف گو، سچا اور دوسروں کا لحاظ کرنے والا. یعنی ساری اچھی خوبیاں وہاں اہل جنت میں ہوگی. تو اس کا تجربہ یہاں کرنا پڑے گا آپ کو. دوسروں کو اپنی تکلیفوں سے بچائیں، دوسرے تکلیف دے جائیں تو معاف کرنا سیکھیں، اور سب چیزوں کی دھند میں اپنے رب کو کہیں بھی نہ بھولیں. اسی لیے وہ حدیث جو میں نے آپ کو شروع میں سنائی تھی، اتق اللہ حیثما کنتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت یہ فرمائی تھی، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، برائی ہو جائے، غلطی ہو جائے، پیچھے نیکی کر لو. ان الحسنات یذهبن السیئات، تو برائیاں مٹتی جائیں گی، ختم ہوتی جائیں گی. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کرو. تو اچھا اخلاق ہو نہیں سکتا جب تک کہ انسان دوسروں کو معاف کرنا نہ سیکھے اور دوسروں کی خیر خواہی دل میں نہ ہو. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ